کہانی کے شروع میں ہم لوگ دیکھتے ہیں زکن تیز گاڑی چلا رہی ہوتی ہے جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ بچ تو جاتی ہے پر اس کی طبیعت ہر وقت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، جس کی وجہ سے اس کا ہسبینڈ اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس کا چکر اس کی بیوی کی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ آفس میں کام بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا ہسبینڈ زوہو اس کو بری طرح سے چیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی زکن اس کو بیبی پلان کرنے کا کہتی ہے وہ بات کو ٹال مٹول کر دیتا ہے کہ ابھی تمہاری طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے، جب تم پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤ گی تب ہم بیبی پلان کریں گے۔ وہ ہر رات اس کے دودھ میں نشاور چیز ملا دیتا ہے جس سے زکن گہری نیند سو جاتی ہے اور وہ اس کے پاس سے اٹھ کر اپنی گرل فرینڈ کے پاس چلا جاتا ہے اور ساری رات اسی کے ساتھ بتاتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ جلدی آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی زکن نیند سے جاگتی ہے اس نے اس کے لیے بریک فاسٹ بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس کو تو اس کی بڑی چنتا ہے، اور واش روم میں اس کا فیوریٹ ٹوتھ پیسٹ بھی لا کر رکھ دیا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک میسج بھی لکھ دیا ہوتا ہے کہ میں نے تمہارا فیوریٹ اسٹرابیری ٹوتھ پیسٹ لا کے رکھ دیا ہے، جس سے زکن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ تو اس کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگلے ہی روز اس کا ہسبینڈ زون اس کو بغیر بتائے سفر کے لیے نکل جاتا ہے اور جب زکن اس سے کارن پوچھتی ہے کہ آپ نے تو مجھے بتایا بھی نہیں اور آپ چلے گئے کہ مجھے کوئی ارجنٹ کام آ گیا تھا اس لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا اور میں جلدی سے نکل آیا، جبکہ دوسری طرف وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مزے اڑا رہا ہوتا ہے اور اپنی بیوی زکن سے فون پر ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کو تو اس کی بڑی چنتا ہے کہ کیا تم نے کھانا ٹائم پر کھا لیا ہے، دروازہ ٹھیک سے بند کر کے سو جانا، اور وہ فون رکھ دیتا ہے۔ زکن کو اب آہستہ آہستہ اپنے شوہر پر شک ہونے لگتا ہے۔ جب اس کا شوہر سفر سے واپس لوٹتا ہے وہ اپنے شوہر کا بیگ چیک کرتی ہے جس میں اس کو کانڈم مل جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ جب پچھلی بار ہم لوگ سیر کے لیے نکلے تھے تبھی میں نے یہ اپنے ساتھ لے لیے تھے۔ یہ سب کچھ زون کی گرل فرینڈ نے جان بوجھ کے کیا ہوتا ہے، اس کے بیگ میں وہ کانڈم رکھ دیتی ہے تاکہ اب اس کی بیوی کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے کہ زون کو اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ زکن کو اس کی زندگی سے نکال سکے۔ زون اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو، زکن کو واقعی اس بار اس پر شک ہو جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ اپنے شوہر کے آفس یہ معلوم کرنے جاتی ہے کہ کیا واقعی اس کے شوہر کا چکر چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے کمرے میں جاتی، زون اور اس کی گرل فرینڈ جو ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کو زکن کے آنے کا پتہ چلتا ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ زکن کو تو اپنی بیسٹ فرینڈ پر شک بھی نہیں ہوتا کہ اس کا چکر اس کے شوہر سے چل رہا ہے اور وہ اپنی یہ بات اسی سے شیئر کر دیتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا ہے کہ زون کا چکر کسی سے چل رہا ہے اور وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے۔ زکن رات کو زون کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ زون کو میسج کرتی ہے کہ کیا آپ گھر نہیں آئیں گے، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ زون اسے کہتا ہے کہ ہاں بس کچھ ضروری کام آ گیا تھا، بس میں کچھ ہی دیر میں گھر آنے والا ہوں۔ اتنے میں بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ زکن سوچتی ہے کہ وہ جا کے زون کو سرپرائز دے اور وہ اس کے آفس چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ زون کے آفس جاتی ہے وہاں پر وہ اپنے شوہر زون کو اور اپنی بیسٹ فرینڈ کو ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب دیکھ کر اور رومانس کرتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اس کا شک ٹھیک تھا، اس کے شوہر کا چکر واقعی ہی اس کی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ چل رہا تھا، پر اس کو حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ بھی اسے چیٹ کر رہی تھی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ یہ سب کچھ اس کو دیکھ کر جان بوجھ کر کرتی ہے، وہ جان بوجھ کر زون کو آ کر حق کر لیتی ہے تاکہ وہ یہ سب کچھ زکن کو دکھا سکے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور تم ہمارے درمیان سے نکل جاؤ۔ اور ایپیسوڈز کی ایکسپلینیشنز کے لیے میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل کو ضرور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔